الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد احترام ذل احتشام قرۃ عیون الصلحاء فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید فضل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ گل خوشتر درگاہ عالیہ گل بادشاہ جی، فخر السادات عاشق رسالت مآب جناب ظاہر علی شاہ صاحب، جملہ اراکین ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انتہائی سعادت افروز گھڑیاں ہیں. یہ تو لگ نہیں رہا کہ ہم اس وقت پشاور کی سرزمین پر سر کی گیٹ چوک میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں، بلکہ جب میرے دوست بھائی نعت پیش کر رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے روزے رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں نغمہ سراں ہیں، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں. تصور تو کرے بندہ روزے کے سامنے کھڑا ہو، آنکھیں بند ہوں، ہونٹ کھلے ہیں اور جولیاں پھیلا رکھی ہیں. جن لوگوں نے عمرہ حج کیا ہے، حاضری دی ہے، وہ سمجھ جائیں گے میں کیا منظر بیان کر رہا ہوں. امام الانبیاء کے روزہ اقدس پر 24 گھنٹے جب بھی جا کر دیکھیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں غلام بیٹھے ہوتے ہیں. 10 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، 6 ادھر بیٹھے ہیں. وہ کسی پنجابی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سندائے سب دیاں بولیاں. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو لب واں ہیں، یعنی ہونٹ کھلے ہیں، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جا کر مانگنے کی بھی حاجت نہیں. کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو، وہ جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. امام ابن قدامہ نے اس بات کو بیان کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے. امام الانبیاء کے وصال کے بعد حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن بعد ایک عرابی آیا اور حضور کے حجرے کے باہر روضہ اقدس کے قریب کھڑے ہو کر اس نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. اس نے جو شعر پڑھے
وہ اس وقت بھی حضور کی جو جالیوں کے ستون ہیں وہاں وہ شعر لکھے ہوئے ہیں. ترکوں نے وہ اشعار لکھوائے تھے. میں دعا کرتا ہوں آج کی محفل کا صدقہ اللہ کریم ہمیں اپنی آنکھوں سے جا کر وہ شعر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنہری جالیوں کے درمیان میں جو ستون ہے نا، مواجہ اقدس، جہاں غلام کھڑے ہو کر چہرہ نبوت کے سامنے حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، تو ان سنہری جالیوں میں جو ستون ہے وہاں وہ شعر لکھے ہوئے ہیں. اور ہے کون ہے؟ عربی ہے. کون ہے؟ مطلب دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا. عربی کھڑا ہے اور اس کا تخیل دیکھیں. وہ کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس روزے پر جس میں میرا محبوب رہتا ہے. فیہ العفاف، اس روزے میں بخشش ہے. اس روزے میں آپ کا عقیدہ تو آپ بھی شامل ہو جائیں. روزے رسول میں، گنبد خضرا میں، حجرہ عائشہ میں، قبہ رسول میں. فیہ العفاف، اس روزے میں بخشش ہے. وفیہ الجود والکرم، اس روزے میں جود بھی ہے، اس روزے میں کرم بھی ہے. شاہ جی قبلہ جلوہ گر ہیں، علماء بیٹھے ان سے پوچھیں جود کا معنی بھی عطا کرنا، کرم کا معنی بھی عطا کرنا. جود کا معنی بھی جھولیاں بھرنا، کرم کا معنی بھی جھولیاں بھرنا. جود کا معنی بھی سخاوت کرنا، کرم کا معنی بھی سخاوت کرنا. جب دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے تو عربی نے ایک لفظ نہیں بولا، دو کیوں بولے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں فرق یہ ہے، جود کا معنی ہے مانگنے پر عطا کرنا، اور کرم کا معنی بن مانگے ہی عطا فرما دینا. وہ عربی کا عقیدہ ہے اس روزے میں وہ رسول موجود ہے جو مانگنے پر بھی عطا فرماتے ہیں، بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی. کچھ گھڑیاں اپنے محفل میں بیٹھنے، ساری زندگی تو ہم نے آپ کو بٹھا کے نہیں نہ رکھنا. 1-1.5 گھنٹہ اور بیٹھ لیں گے، گفتگو ہوگی، سلام پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، گھروں کو لوٹ جائیں گے. پر 1-1.5 گھنٹہ محفل کو برائے محفل سمجھ کے نہ بیٹھیں، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیں کہ میں اپنے کریم رسول کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر رہی ہوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں کوئی طویل تمہید مند ہوں، آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں، گفتگو کا آغاز کروں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کیا ہے. اس کی روشنی میں چند گھڑیاں امام الانبیاء کی تشریف آوری، برکات آمد نبوی، اس پر معروضات عرض کروں گا. اور دوسرا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ چند گھڑیاں ختم نبوت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، تو میں میلاد سے ہی ختم نبوت بھی ثابت کروں گا، میلاد سے ہی حضور کی ختم نبوت کو بیان کروں گا. اللہ کریم نے قرآن مجید سورہ مائدہ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم رسولنا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول. اہل کتاب سے مراد آسمانی مذاہب کے پیروکار ہیں، آئلی مذاہب کے ماننے والے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا. علماء بیٹھے ہیں یہاں، 2 جمع کی ضمیریں ہیں. فرمایا جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول ہمارا. آیا تمہارے پاس رسول، یہ لفظ 2 ہیں پر محبت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں. جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول ہمارا. گویا بتا دیا آیا بے شک تمہارے پاس ہے پر وہ ہے ہمارا. آیا بے شک تمہارے پاس ہے پر وہ ہے.
کیا شان ہے اس ممدوح اعظم کی جسے ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، اللہ کہتا ہے ہمارا ہے۔ ابھی نعت خان دوست کیا پڑھ رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت کی نعت کی تضمین پڑھ رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ویسے مجھے ایمان سے بتائیں، حضور کو ہمارا نبی کہتے ہوئے کو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ جی، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے ہمارے آقا ہیں، وہ معراج کا لولا کا سفر کرنے والے ہمارے آقا ہیں، وہ اشاروں سے پتھروں کو بلانے والے ہمارے آقا ہیں۔ تو حضور کو ہمارا کہتے ہوئے کو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ دیکھیں، امریکہ سے ایک آدمی آیا، پشاور ایئرپورٹ پر اترا تو راستے میں اسے بڑے بچے نظر آئے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ کس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ آ گئے۔ ایئرپورٹ سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، یہاں سر کی گیٹ، اپنے گھر آیا، راستے میں گلی محلے میں بڑے بچے ملے، کس نے یہ نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا ہے۔ پر جب اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اپنے بچوں نے دیکھا نا باپ آیا ہے، دوڑ کے اسے لپٹے ہیں، ہمارا باپ آ گیا ہے۔ یہ اسے ہمارا کون کہے گا جو اس کے اپنے ہیں، جو اس کے، اللہ کرے سمجھے میں کیا کرنے لگا، جو اس کے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور کو بھی اپنا وہی کہیں گے جو حضور کے اپنے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا شان ہے اس ممدوح اعظم کی جسے ہم کہیں ہمارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ہم کہیں ہمارا ہے، اللہ فرماتے ہمارا ہے۔ پروردگار فیصلہ تو کر، یہ نبی ہے کس کا جسے ہم کہیں ہمارا ہے، تو فرماتے ہمارا ہے۔ جواب آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں رسول بنایا اپنے لیے تھا، 12 ربیع الاول کی صبح عطا تمہیں فرما دیا ہے۔ رسول بنایا اپنے لیے تھا، عطا دل ہے تقریر سننے کو کوئی نہیں۔ محبوب بنایا اپنے لیے تھا، عطا تمہیں کر دیا ہے۔ تو میں وہ جو بڑی شانوں والا آیا ہے وہ ہمارا رسول ہے۔ آگے فرمایا اس رسول کی شانیں ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ جو حق تم کتاب سے چھپاتے ہو نا، میرا رسول اسے مجمع عام میں بیان کرے گا، مجمع عام میں بیان کرے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کثرت سے معاف کرنے والا رسول ہے۔ آگے فرمائے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اللہ کی طرف سے نور اور۔ تمام مفسرین، علامہ علوسی ہوں، بیضاوی پڑھ لیں، انوار التنزیل اٹھا لیں، احکام القرآن اٹھا لیں، بیضاوی پڑھ لیں، دور منصور پڑھ لیں، قرطبی پڑھ لیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ نور سے مراد حقیقت محمدیہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ حقیقت محمدیہ کا ذکر ہے۔ یہ میرا مضمون نہیں کہ امام الانبیاء کی حقیقت نور بیان کروں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں تو لباس بشریت میں ہیں، ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، اور محض بشر نہیں مانتے، سید البشر مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی حقیقت۔ اس پر میں ایک باریک سی بات اسی آیت سے بیان کر کے پھر حضور کی آمد کی برکات سناؤں گا، لیکن گزارش کروں گا میرے لفظوں کو ہوا میں ضائع نہیں ہونے دینا، ذرا سی توجہ کا طالب۔ باریک بات ہے، توجہ کریں گے تو مشکل بات مشکل نہیں لگے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، اس آیت میں 2 بار لفظ قد آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ کاف دال قد۔ قرآن سمجھنے کا بھی شوق پیدا ہونا چاہیے۔ ہم نعتیں سن کے بڑے جھومتے ہیں، کیا خیال ہے قرآن سن کے بھی کوئی روح کو جھومنا چاہیے یا نہیں جھومنا چاہیے؟ قرآن سن کے بھی روح میں کوئی نکھار آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو آئے قرآن پر غور کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، 2 دفعہ قد آیا ہے۔ ایک قد کے بعد رسول کے آنے کا ذکر ہے، دوسرے قد کے بعد نور کے آنے کا ذکر ہے۔ ساؤنڈ والے سے کہ تھوڑی آواز کھول دے۔ ایک قد کے بعد رسول کے آنے کا ذکر ہے، اور دوسرے قد کے بعد جی نور کے آنے کا ذکر ہے۔ ان دونوں قد کے درمیان واو نہیں آتا، واو عاطفہ
فرق کر دینے والا. اگر تو دونوں قد کے درمیان واو آ جائے ہم بھی مان لیں رسول اور ہے نور اور ہے. پر میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ غور کریں, دونوں قد کے درمیان واو نہیں آئے گا. یہ واو عاطفہ کیا ہے؟ فرق کرنے کے لیے ہم دو مختلف چیزوں کے نام لیں, درمیان میں واو ڈال دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پنڈی و اسلام آباد, تو مطلب کیا ہے؟ پنڈی اور اسلام آباد. مکہ و مدینہ, تو مطلب کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ. بوڑھا و جوان, تو مطلب کیا ہے؟ بوڑھا اور جوان. واو کا فرق سمجھ لگ گیا نا آپ کو؟ یہ فرق ذہن میں رکھیں اور آیت سنیں. دو قدیں, درمیان میں واو عاطفہ نہیں آیا, فرق کرنے والا. اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا, پہلا قد, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور, دوسرا قد. ان دونوں کے درمیان واو نہیں آیا. میں تیسری بار آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اگر آتا نا وقد جاءکم من اللہ نور, ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے, پر دونوں قد کے درمیان واو نہیں آیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح ہو, جو رسول بن کے آ رہا ہے وہی نور بن کے آ رہا ہے. اگر تو دونوں قد کے درمیان واو آ جاتا نا, فرق کر دینے والا, ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے, پر واو نہیں آیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول عام الفیل 531 22 اپریل 4 جیٹھ سوموار کے دن صبح وقت نور جبل ابی قبیس کے دامن میں سیدنا عبداللہ کی رشک جنت کچی کوٹھڑی میں اور سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں جو رسول بن کے آ رہا ہے وہی نور بن کے آ رہا ہے. اسی کا ترجمہ ہمارے امام نے کیا, آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. امام حاکم نے لکھا ہے, المواہب اللدنیہ میں ہے, شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نور جبین آدم میں رکھا ہے. حضرت آدم کی پیشانی میں حضور کا نور رکھا ہے. آدم جہاں جاتے ہیں فرشتے سلام کرنے آتے ہیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے, فرشتے پتہ کن لفظوں سے سلام کرتے تھے. فرشتے یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا آدم, بلکہ فرشتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے محمد کے ہونے والے باپ آپ پر سلام ہو. آپ جو بات سنا رہا ہوں اسے بھی امام حاکم نے لکھا ہے اور امام قسطلانی نے لکھا ہے, دیگر ائمہ نے لکھا ہے. جب بی بی حوا اور جناب آدم کے نکاح کا وقت آیا تو جناب آدم نے عرض کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے, حق مہر کیا مقرر کروں. آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے, حق مہر کیا مقرر کروں. اللہ نے فرمایا پیارے آدم حق مہر یہ ہے کہ تم دونوں مل کر میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیجو. جس نکاح سے ہم چلے ہیں نا, میں اور آپ ہماری نسل چلی ہے, اس نکاح کا حق مہر حضور پہ درود و سلام رکھا گیا ہے. اولاد کا سلسلہ چلا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا کی, جوڑے پیدا ہوتے ہیں, اور ایک بیٹے پیدا ہوئے اکیلے جن کا نام ہے شیس علیہ السلام. جناب آدم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شین یا سا, اردو میں شین یہ سے, شیس. شیس علیہ السلام, ان کے وجود میں حضور کا نور آیا. شیس جوان ہوئے, جناب آدم نے بیٹے کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا میرے بیٹے شیس, تمہارے وجود میں اللہ کی بڑی قیمتی امانت ہے, اس امانت کا خاص خیال رکھنا اور آگے نسلاً بعد نسلاً وصیت چھوڑ جانا کہ اس نور کی خاص حفاظت کریں, اسے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کریں. اور بیٹا یاد رکھنا ہماری جتنی عزت ہے اسی نور کی وجہ سے ہے. چشمے تصور میں دیکھیں, تنہائی میں دونوں باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں. بیٹا ہماری جتنی عزت ہے اسی نور کی وجہ سے ہے. آدم علیہ السلام کی وصیت بڑی مشہور ہے, طویل ہے,
میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ای بنی انت خلیفۃ من بعدی فخذھا بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی. اے میرے بیٹے شیش تو میرے بعد میرا خلیفہ میرا نائب بنے گا. پر میں بیٹے صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا، اور بیٹا جب بھی تو اللہ اللہ کرے ساتھ اس میں محمد کا وظیفہ پڑھتے رہنا. بیٹے نے اس کے پر عرض کیا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا تو میں نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا ہوا پایا ہے. پھر اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا، وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنُنِ الْجَنَّةِ، میں جنت میں ٹھہرا تو میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ فَلَمْ أَرَى قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ. فرمایا میں نے دیکھا جنت کے ہر محل کے دروازے پر اور ہر کھڑکی پر نام محمد کو لکھا گیا ہے. میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پردوں پر وَعَلَىٰ أَطْرَافِ الْحُجُبِ، سدرہ کے پردوں پر محمد کا نام لکھا گیا ہے. وَعَلَىٰ کے وَرَقِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر نام محمد کو لکھا گیا ہے. وَعَلَىٰ قَصَبِ آجام الْجَنَّةِ، جنت کے گوشے گوشے پر نام محمد کو لکھا گیا ہے. وَعَلَىٰ نُحُورِ الْعِينِ، حوروں کے ماتھوں پر نام محمد کو لکھا گیا ہے. وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، میں نے فرشتوں کو دیکھا، ہر فرشتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا ہوا. جناب آدم نے بیٹے کو کہا بیٹا میں نے اس نام محمد کو بڑی جگہ دیکھا ہے، اب وہ نور تمہارے وجود میں آیا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرنا. امام الانبیاء کی حدیث ہے میرے سارے شجرہ میں کوئی بھی دور جاہلیت کے طریقے پہ نہیں ملا، سارے پاکیزہ اور نکاح کے رشتے پر جمع ہوتے رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے امام الانبیاء کا اصل و فرا پاک بھی ہے اعلیٰ بھی ہے. جن وجودوں سے حضور آئے وہ بھی پاک، اور جو حضور کے گھر آئے ہیں ازواج مطہرات بیٹیاں بیٹے سارے پاک ہیں. حضور کا اصل و فرا پاک ہے، حضور کا اصل و فرا، حضور کا اصل و فرا. امام الانبیاء کا نور اقدس جناب آدم کی پیشانی میں رکھا گیا. اب میں آپ کے سامنے امام الانبیاء کا شجر طاہر و مطہر بیان کرنے لگا ہوں، اور یاد رکھیں ان میں بڑے بڑے پیغمبروں کے نام ہیں، صالحین کے نام ہیں، اس لیے ادب کے ساتھ یہ نام میں نے بھی بولنے ہیں، آپ نے بھی سماعت کرنی ہے. اللہ کریم نے جناب آدم کی پیشانی میں حضور کا نور رکھا. آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے آنوش. شیس کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ انوش نہیں، آنوش، الف پر مد ہے. یہ عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشنما، خوش رہنے والا. آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متشالخ، متشالخ کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے اسفخشار، اسفخشار کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فالغ، فالغ کے بیٹے ارغوا، ارغوا کے بیٹے سارور، سارور کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ایرام، ایرام کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارع، بیٹے ناحس، بیٹے مکسر، بیٹے ایہام، بیٹے اکناد، بیٹے عیسر، بیٹے زیشان، بیٹے عیزی، بیٹے راوا، بیٹے یلہن، بیٹے یحزن، بیٹے یسربی، بیٹے سمبر، بیٹے حمدان، بیٹے دعا، بیٹے عبید، بیٹے ابکر، بیٹے ایفی، بیٹے ماخی، بیٹے ناحش، بیٹے جاہم، بیٹے طابخ، بیٹے یدلاف، بیٹے بلداس، بیٹے حزا، بیٹے ناشد، بیٹے عوام، بیٹے عبی، بیٹے کنوال، بیٹے باؤس، بیٹے عوس، بیٹے سلمان، بیٹے ہمیسہ، بیٹے عوز، بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے امام الانبیاء، خواجہ ارض و سما، سرور سروراں، قبلہ قدسیاں، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ. ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، رسالت
اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں ایک بزرگوں کا ذکر کیا شیخ عبداللہ اندلسی، ان کی کتاب ہے مطالع النور، اس کتاب میں حضور کا سارا شجرہ بیان کیا ہے، جناب آدم سے سیدنا عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک، اور آخر میں اس کتاب کے نام پر توجہ کا طالب ہوں، مطالع النور، نور کے چمکنے کی جگہیں، یہ مضمون رکھ کے شیخ اندلسی نے بتا دیا یہ جتنے نام میں نے بولے ہیں یہ وہ پاکیزہ وجود ہیں جن سے نور محمدی لاٹے مارا کرتا تھا۔ ہر وجود شان والا، ہر وجود، تھک تو نہیں گیا ہم لوگ، ہر وجود، اللہ نے ہر وجود کو حضور کے نور سے سجا دیا ہے۔ میں سارا شجرہ تو نہیں بیان کر سکتا، یہ وقت ایسا نہیں ہے، صرف دو ہستیوں کا ذکر کر کے اور پھر امام الانبیاء کی ختم نبوت۔ امام الانبیاء کا نور آیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں۔ کون ہے سیدنا؟ اور انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ 40,000 نبیوں کے باپ۔ کتنے بیٹے نبی ہیں؟ جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو نا، باپ بڑا خوش ہوتا ہے میں حافظ قرآن کا بیٹا ہوں، تو جس کے 40,000 بیٹے نبی ہوں باپ کا مقام کتنا اللہ ہو۔ پشتوں کی پشتے نبیوں کی، نسلوں کی نسلیں نبیوں کی، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ ابراہیم نبی، بیٹے اسحاق نبی، بیٹے یعقوب نبی، بیٹے یوسف نبی۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جب آپ نے بت پرستی کی مخالفت کی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں آپ توجہ میری جانب رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ واقعہ قرآن میں ہے، آپ نے سن رکھے۔ جب آپ کو مجنیک میں رکھا گیا ہے، چیخے میں ڈال کر 200 آدمیوں نے مل کے وہ چیخا کھینچے، 200 آدمیوں نے جب وہ چیخا چھوڑے، 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ ہوا میں اڑتا ہوا آگ میں جا رہا ہے کہ جبریل آ گئے ہیں، جبریل امین آ گئے۔ ابراہیم بتائیں آج کیا خدمت کروں، کیا مدد کروں؟ تو پیارے ابراہیم نے کہا جبریل آج تیری کسی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، آج تیری کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبریل کہتا ہے مجھ سے مدد نہیں مانگتے تو اللہ سے ہی دعا مانگ لیں۔ اب نبی کو توحید کون سکھائے؟ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا آج میں اللہ سے بھی دعا نہیں مانگوں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، رب جانتا ہے میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے میرا نبی آگ میں جا رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا آپ کا توکل بڑا اعلیٰ تھا کہ مشکل وقت میں بھی آپ نے دعا نہیں مانگی، پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ آگ میں جا رہا ہے، نہ جبریل سے مدد لی، نہ اللہ سے دعا مانگی۔ وجہ یہ تھی ابراہیم جانتے تھے ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میرے گھر بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور مصطفیٰ میرے وجود کے اندر ہے، اور میں نور محمدی کو ساتھ لے کے آگ میں جا رہا ہوں، آگ کی کیا جرت ہے میرے وجود کا کوئی بال بھی جلا سکے۔ بعض دوستوں نے محبت سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہا ہے، بعض کہتے ہیں تم نے بات بنا لی ہے نا، اس واقعہ سے بات بنا لی ہے، خطیب آدمی باتیں بنا لیتے ہیں، تو چلے میں آپ کو اس پر بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ اعتماد ہے نا بخاری پر، بخاری کی حدیث ہے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں نعت لے کر آئے ہیں، اس کا ایک شعر میرے موضوع کے متعلق ہے، اور کتاب ہے بخاری، اور نعت لکھ کر لانے والے حضور کے چچا جناب عباس۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں ورقت فی النار مختفمن فی صلبہ انت کیف یا تارکو۔ علماء سے پوچھے فی صلبہ کا معنی کیا ہے اور کیف یا تارکو کا معنی کیا ہے؟ عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں آپ کا نور تھا، اور جس وجود میں آپ کا نور ہو آگ اسے جلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں حضور کے نور کا اظہار، یہ نور چلتا چلتا جناب عدنان تک آئے ہے۔ کس تک آئے؟ عدنان۔ عدنان کے بیٹے ہیں مات۔ یہ مات کی ولادت ہوئی تو مات کی عمر ہوئی ہے 12 برس، حضرت مات کی عمر ہے
12 برس۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا بڑے یہ یمن والوں کی مکہ والوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں، تو بنی اسرائیل کے کچھ نبی شہید کر دیے گئے، انہوں نے بدلہ لیا، انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس وقت یہ عدنان وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا تھا، یہ عدنان وہ ہیں۔ تو جناب اس دور میں 2 نبی تھے، جناب ایلیا اور جناب ارمیا اور جناب ابرخیہ، یہ 2 نبی تھے۔ اللہ نے ان پر وحی نازل کی۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، اگلا موضوع بھی اس حدیث میں اس بات میں آ رہا ہے جو سنانے لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں عدنان ہے، عدنان کا ایک 12 سالہ بیٹا ماد ہے، اسے اپنی حفاظت میں لے لو، اس بچے کی خاص حفاظت کرنا اور اس کی پیغمبرانہ تربیت کرنا۔ دونوں نبیوں نے اس کیا پروردگار اس 12 سالہ بچے میں کیا خاص بات ہے؟ تو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الذی من ولدہ محمد، اس کے وجود سے محمد دنیا میں آنے والے ہیں، وہ محمد دنیا میں آنے والے ہیں۔ نبیوں نے اس کیا پروردگار یہ محمد کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی؟ ختم بہ النبوہ، وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائیں گے۔ پہلے نبیوں کے سامنے بھی اللہ حضور کی ختم نبوت بیان کر رہا ہے۔ یہ نور چلتا چلتا جناب مات کے ہاں آیا، مات کے بیٹے ہیں نزار۔ کیا نام ہے؟ نزار۔ یہ ولادت ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، رات ہوئی، تو جناب مات کی زوجہ نے اپنے خامند کو بلا کر کہا ذرا اپنے بیٹے کا ماتھا تو دیکھیں۔ جناب مات نے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ بیٹے کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور محمدی چھن رہا تھا، جیسے نور کی لاٹ نکلتی ہے، لاٹ نکل رہی تھی۔ آپ نے سارے شہر کی دعوت بنائی، سارے شہر کی۔ آپ اندازہ کریں بندہ پورے پشاور کی دعوت بنائے کتنا اہتمام کرنا پڑے گا۔ سارے شہر کی دعوت بنائی، لوگ آتے رہے، کھانا کھا کر جاتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں، ماں آپ کو بیٹے کی بڑی خوشی ہے، آپ ہمیں بیٹے کی خوشی میں کھانے کھلا رہے ہیں۔ ماں فرماتی ہیں نہیں، میں تمہیں بیٹے کی خوشی میں کھانے نہیں کھلا رہا، بلکہ اس کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس کی خوشی میں تمہیں کھانے کھلا رہا ہوں۔ یہ نور چلتا چلتا جناب عبد المطلب کے وجود میں آیا۔ کون ہے جناب حضور کے دادا، ہمارے آقا کریم کے دادا محترم کا نام کیا ہے؟ سیدنا اصل نام عبد المطلب نہیں، اصل نام ان کا شیبہ ہے۔ اور شیبہ کیوں؟ ان کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے، سفید بال تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ حجاز میں جنہوں نے تہامہ کی زمین پر اپنے سر پر خضاب لگایا ہے، پیدائشی ان کے بال سفید تھے۔ تو یہ مکہ کے رہنے والے نہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ حضور کا آبائی علاقہ مدینہ منورہ ہے، حضور اپنے علاقے میں ہجرت فرما کے آئے ہیں، مدینہ کے رہنے والے۔ ہمارے آقا کریم کے جو والد ہیں سیدنا عبداللہ، ان کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے، مدینہ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو جناب عبد المطلب کے وجود میں حضور کا نور آیا۔ ان کے والد ہاشم ہیں، جناب ہاشم کا وصال ہوا تو ان کے چچا تھے مطلب، وہ شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئے۔ لوگوں نے سمجھا کو غلام خرید کے لائے ہیں تو نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا بندہ، اصل نام شیبہ۔ ان کے وجود میں حضور کا نور آیا تو بڑی خاص بات سنانے لگا ہوں۔ اس دور میں ایک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام تھا سیف بن ذی یزن۔ کیا نام ہے؟ سیف بن۔ میں نے میلاد کے واقعات نہیں سنانے، آمد کی برکات آپ کو سنا رہا ہوں، کیسے حضور کا نور وجودوں میں منتقل ہوا، کون کون سی برکات ظاہر ہوئی۔ بادشاہ کا نام ہے سیف بن ذی یزن، یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور یہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، کسی کو کچھ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے جب یمن کو فتح کیا تو بڑے بڑے عرب کے رؤساء سردار ملاقات کے لیے گئے، اسی قبیلہ کے لوگ گئے، بنو امیہ کے گئے، اور بنو ہاشم کی طرف سے جناب عبد المطلب گئے۔ اس نے دعوت بنائی، علاقے کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، یہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ جناب عبد المطلب نے اجازت دے تو میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پڑھے خطبہ۔ جناب عبد المطلب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، بادشاہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، یوں اس کا وجود کانپا ہے۔
اس نے دربار سارا برخاست کر دیا، لوگوں کو کھانے کھلائے، تحفے دیے، بھیج دیا، عبد المطلب کو روک لیا اور مہمانوں اپنے سپاہیوں سے کہا، نوکروں سے کہا، انہیں 1 مہینہ شاہی مہمان بنا کے رکھو، 1 مہینہ انہیں شاہی مہمان بنا کے رکھو۔ 1 مہینہ آپ کو شاہی مہمان بنایا گیا۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ کر ان سے ملا۔ جناب عبد المطلب نے کہا، بادشاہ تو نے مجھے 1 مہینہ شاہی مہمان کیوں بنا کے رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے، جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا میں نے آپ کی وجہ دیکھی تھی، میں نے آپ کو 1 مہینہ اس لیے روک کے رکھا، آپ میرے مہمان بنے رہے۔ ایک ہمارے خاندان میں ایک سر نہاں آ رہا ہے، ایک کتاب ہے جسے ہمارے خاندان کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا، کائنات کا، اس کتاب میں کائنات کا ایک راز لکھا ہوا ہے۔ میں اس کتاب کو پڑھتا رہا، آپ کی وجاہت، آپ کا چہرہ، آپ کی شباہت دیکھتا رہا اور کتاب پڑھتا رہا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ راز کھلنے کا وقت آ گیا ہے، وہ کائنات کا عظیم راز افشا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جناب عبد المطلب نے مسکرا کے کہا، میرا اس راز کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سیف بن ذی یزن نے کہا، کہتا ہے، اذا ولد بتہامہ غلام بین کتفہ شامہ کانت لہ الامامہ الی یوم القیامہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں کائنات کا ایک راز چھپا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اذا ولد بتہامہ، تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا، غلام بین کتفہ شامہ، جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود ہوگی۔ تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہوگی، اور وہ بچہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، کانت لہ الامامہ، اللہ اس بچے کو دنیا میں بھیجے گا، اس کے سر پہ ساری کائنات کی سرداری کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجے گا، وہ کائنات کا سردار بن کے آئے گا۔ اذا ولد بتہامہ غلام بین کتفہ شامہ کانت لہ الامامہ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جسے جو کچھ ملے گا اسی مولود مفعول کے صدقے سے نصیب ہوگا۔ قیامت تک اس بچے کا دین چلے گا، وہ پیدا ہوگا، دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود ہوگی۔ جناب عبد المطلب واپس تشریف لے آئے، اس نے کہا، میرا علم یہ کہتا ہے آپ اس بچے کے دادا بنائے جائیں گے، وہ آپ کا پوتا بنے گا، آپ اس کے دادا بنائے جائیں گے۔ اور آپ جو بات سنا رہا ہوں، یہ آیت، یہ سورت ہم نے اکثر پڑھی ہے، سنتے ہیں، روزانہ ہمارے امام نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سن رکھے، ابرہہ بادشاہ بیت اللہ کو شہید کرنے کی غرض سے آیا، سارا واقعہ سنانا میرے پاس نہ وقت ہے نہ مقصود ہے۔ ابرہہ بادشاہ فوج لے کر آیا، جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ ابرہہ کی فوج ہاتھیوں کی فوج تھی، عرب میں ہاتھی نہیں پایا جاتا، یہ بھینس نہیں وہاں پائی جاتی تھی، ہاتھی نہیں پایا جاتا تھا، تو ایک روب تھا کہ ہاتھی چڑھ دوڑیں گے، حملہ کریں گے۔ اس کے ساری فوج ہاتھیوں کی فوج تھی اور وہ سکھائے ہوئے ہاتھی تھے، جیسے ہمارے ہاں جانور سکھائے ہوتے ہیں، طوطے انسانی زبانی میں بولتے ہیں، انسانی زبان میں طوطے کلام کرتے ہیں، گھوڑے ناچتے ہیں میلوں پر، یہ سکھائے ہوتے ہیں نا، ہاتھی بھی سکھائے ہوئے تھے۔ کیا سکھایا گیا تھا؟ ایک خاص لے پر بگل بجایا جاتا، جیسے ہی بادشاہ سامنے آتا ایک خاص لے پر بگل بجایا جاتا، ہاتھی فوراً بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ لیکن ابرہہ کا کہ ایک ذاتی ہاتھی تھا، سفید ہاتھی، بڑا قیمتی، بڑا نایاب ہاتھی تھا، وہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ فیلبان بڑے ڈنڈے مارتے، بڑا اس پر ظلم کرتے، وہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب آئے نا ابرہہ سے ملاقات کرنے کہ اللہ کے گھر کی طرف میری آنکھ سے نہ دیکھنا، فنا کر دیا جائے گا۔ جیسے جناب عبد المطلب آئے ابرہہ کے پاس، وہ سفید ہاتھی جو بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، اس نے ہمارے آقا کریم کے دادا جان کا ماتھا دے کے سرزمین پر سجدے میں رکھ دیا۔ جناب عبد المطلب کا اولاد کا سلسلہ چلا تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ سیدنا، جی تھک گئے ہیں میرا خیال ہے، سیدنا عبداللہ، ماشاءاللہ۔ جناب عبداللہ
یہ اتنے حسین تھے، اتنے سونے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں چلتے تھے نا، جب عورتوں نے دیکھا آپ کا حسن تو چہرے پر پردہ چادر ڈال کے رکھتے تھے. جیسے عورتیں نہیں پردہ کرتی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گھنڈ نکالنا، حجاب کرنا. جناب یوسف مصر کی گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے پر پردہ کر لیتے تھے تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. جناب عبداللہ مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے پر پردہ کر لیتے تھے کسی نامحرم عورت کی نظر میرے وجود پہ نہ پڑے. کیوں؟ میری وجہ سے بڑی حیا والا نبی دنیا میں آنے والا. بارش نہیں ہوتی، عبداللہ جا کر بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ بارش نازل کر دیتا ہے. یہ اتنے حسین تھے کہ مکے کی عرب کی عورتیں ان کا راستہ رو کر کہتی تھی عبداللہ ہمیں اپنے نکاح میں قبول کر لو. یہ اتنے حسین تھے، اتنے باحیا تھے. پھر ان کا نکاح ہوا قبیلہ عبد مناف کی خاتون. ہمارے آقا کریم کے ننیال ددیال جناب عبد مناف پر جا کر مل جاتے ہیں. نانکا دادکا اکٹھا ہو جاتا ہے سیدنا عبد مناف پر جا کر. پھر جناب عبداللہ کا نکاح ہوا قبیلہ عبد مناف کی خاتون، عزت مآب، رفت نواز، ملکہ ممکنات، اقلیم حیا کی ملکہ، سجدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت بی بی سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اب تک میں نے آپ کے سامنے جتنے حضور کی آمد کی برکتیں بیان کی ہیں وہ مردوں کے وجودوں سے برکتیں سنائی ہیں. اب والدہ کا ذکر سنیں، اسی سے حضور کی ولادت اور وہیں سے ختم نبوت. سیدہ آمنہ کے وجود میں حضور کا نور آیا تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب آئے اور آ کر بی بی آمنہ سے کہا بیٹی آمنہ اتنی قیمتی خوشبو نہ لگایا کرو، اتنی اعلیٰ خوشبو نہ لگایا کرو. عرب میں رواج ہے کہ وہاں یہاں بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، نئے کپڑے نہیں پہنتی، سرما نہیں لگاتی، بال نہیں بناتی، بناؤ سنگار نہیں کرتی. بیٹی تم بیوہ ہو، تم جہاں سے گزرتی ہو گلیاں مہک جاتی ہیں، تم جس مکان میں آتی ہو مکان معطر ہو جاتا ہے. عرب کی عورتیں باتیں کریں گی کہ حالہ کی بہو، عبد المطلب کی بہو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا اپنے نبی کی والدہ کا جواب سننا. عرض کی ابا جان میں نے تو زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی. ابا جان جب سے یہ وجود مسعود میرے وجود میں آیا ہے مجھے پسینہ آتا ہے، میرے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے. میں جس گلی میں نکلتی ہوں وہ گلی مہک جاتی ہے، میں جس مکان میں قدم رکھتی ہوں وہ مکان معطر ہو جاتا ہے. اور ابا جان یہ تو میرے پسینے کا عالم ہے. جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں، جب سے نور مصطفیٰ میرے وجود میں آیا ہے، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ختم نبوت کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، تو کوئی ماں نہیں نبی دی. اپنی ماں سے تو سارے پیار کرتے ہیں محبت کے ساتھ. کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، تو کوئی ماں نہیں نبی دی، کوئی ماں نہیں نبی دی. سیدہ کہتی ہیں ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں. میں رات بستر پر لیٹتی ہوں، ستارے مجھے جھک جھک کر سلامی پیش کرتے ہیں. سوتی ہوں خواب میں اللہ کے نبی آ کے مجھے مبارکیں پیش عطا کرتے ہیں. ابا جان میں گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلتی ہوں تو دھوپ میں نکلتی ہوں تو میرے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگر ہو جاتا ہے. کسی سخت پتھر پر میرا پیر پڑتا ہے، پتھر پگھل کے موم بن جاتا ہے. میں درختوں کی شاخوں کے قریب سے گزروں، شاخیں مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتی ہیں. اور ابا جان مکے کی عورتیں آتی ہیں کنویں سے پانی لینے کے لیے رسا اور ڈول سے. پنجابی میں کہتے ہیں لج اور ڈول. لج سے پانی نکالتی ہیں اور رسا، وہ رسے سے پانی کھینچتی ہیں. ابا جان میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے. میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے. امام الانبیاء کی ظہور قدس کا لمحہ قریب آیا. ربیع الاول 21-22 اپریل کی درمیانی رات 571 عیسوی 4 جیٹھ سوموار کا دن. جیسے ہی وہ لمحہ جہاں فضا قریب آیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، نور کا ایک بادل آیا جس نے میرا وجود ڈھانپ لیا. مجھے بھوک محسوس ہوئی. میں نے کیا دیکھا، آج فرشتے میرے گھر کے چکر لگا رہے ہیں.
حوریں غلمان میرے دروازے پر غلام بن کے کھڑے ہیں، اور جبریل آسمان سے اترے ہیں، 3 جھنڈے لے کر اترے ہیں۔ کتنے جھنڈے ہیں؟ 3۔ ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پہ، ایک بیت المقدس کی چھت پہ، ایک جناب عبداللہ کی چھت پہ لگائے ہیں۔ پھر جبریل 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر ہوا میں معلق ہیں، ہوا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جبریل پڑھتے ہیں فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اے فرشتوں، جس نبی کے صدقے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس محبوب کے صدقے حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، جس محبوب کے صدقے ابراہیم پر آگ و گلزار بنی، مبارک ہو اس محبوب کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ظہور قدس کا لمحہ قریب آیا، مجھے بھوک محسوس ہوئی، دودھ کا ایک پیالہ مجھے دیا گیا، میں نے 2 گھونٹ دودھ پیا، قد خارج منی نور، میرے وجود سے ایک نور نکلا، میں نے جس کی روشنی میں مکے میں لیٹ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں ولادت کی ساری شانیں نہیں سناؤں گا، میرے پاس وقت مخصوص ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ظہور قدس ہوا، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی۔ اس وقت جو خدمت کرنے والی دائی تھی نا، خادمہ، ان کا نام ہے بی بی ام عبد الرحمن شفا۔ بی بی شفا خدمت کر رہی تھی۔ بی بی شفا فرماتی امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، حضور نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ پھر میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا، امام الانبیاء نے دہنی مٹھی بند کی ہے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ اور ایمان سے بتائیں، جو بچہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرے پھر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے، کتنا باروب منظر ہے، کتنا پرہیبت منظر ہے۔ میرے آقا نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کی ہے اور پھر اپنے عمل سے شہادت پڑھی ہے، شہادت کی گواہی دی ہے۔ حضور کی انگلی اٹھانے میں حکمت کیا ہے؟ جیسے ہمارے آقا کریم نے انگلی اٹھائی ہے، بیت اللہ میں پڑے 360 بت زمین پر گر گئی ہے۔ آتش قدح فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، شہنشاہ ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ میرے آقا نے دنیا میں آتے ہی بتا دیا، اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول دنیا میں آ گیا۔ بی بی فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا امام الانبیاء کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ 2 روایتیں میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ فرماتی ہیں میں نے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو حضور پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور دوسری روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں میں نے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے، امام الانبیاء پڑھ رہے تھے رب ہب لی امتی۔ آتے ہی ہمیں یاد کیا ہے۔ بعض لوگ سے محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں ابھی ولادت ہوئی، ابھی بولنا شروع کر دی ہے، ابھی ولادت ہوئی، ہمارے بچے تو نہیں بولتے، تو میں کہاں بندے کے بچے کی بات کر رہا ہوں، میں تو میلاد النبی پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی تو دیکھیں، میں ولادت بھی تو نبی کی بیان کر رہا ہوں نا۔ اور اگر اب بھی کسی کو شک ہے، ذہن صاف نہیں، تو سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن عمر ہے، ماں کی گود میں ہے، قوم نے کہا مریم تیرا نکاح نہیں ہوا، بچہ کہاں سے آیا ہے؟ بی بی مریم نے عیسیٰ سے کلام نہیں کیا، میں ذمہ دار ہوں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ جیسے ہی ماں کا اشارہ دیکھے 3 دن کا بیٹا بولنا شروع ہو گیا۔ قصہ گوئی میری تربیت میں شامل نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مریم پڑھیں۔ عیسیٰ پکار اٹھے، کالا انی عبد اللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اگر مقتدی نبی ماں کی گود میں کلام کر سکتا ہے تو جس کے پیچھے عیسیٰ ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھے، اس امام کی شانوں کا عالم کیا ہو۔ ہمارے آقا کریم نے آتے کلام کیا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور کی ولادت ہوئی، ظہور قدس ہوا تو میں حیران ہوگی، میں نے دیکھا امام الانبیاء کی مانگ بنی ہوئی ہے، جسم مزکہ مصفہ مجلہ ہے، ناخن تراشے ہوئے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے اور ختنہ ہو چکا ہے۔ اس بات کو تو اپنے بیگانے سب نے لکھا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء کی ولادت مختون ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا تھا۔ پر یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جملہ لکھا ہے بڑا قیمتی جملہ ہے،
بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں بچے کے ناخن کیوں کاٹے جاتے ہیں، یہ آنکھوں میں سرما کیوں لگایا جاتا ہے، ناف کیوں کاٹی جاتی ہے، ختنہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وجود کا حسن مکمل ہو جائے۔ تبھی فوائد اپنی جگہ، وجود کا حسن مکمل ہو جائے۔ اللہ کرے سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ناخن کٹے ہوئے ہیں، تراشے ہوئے ہیں، سرما لگا ہوا ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، مانگ بنی ہوئی ہے اور ختنہ ہو چکا تھا، اللہ بتانا چاہتا تھا میرا محبوب اپنے حسن کی تکمیل میں کسی دنیا دار کا محتاج نہیں ہے۔ میں محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں تو سجا سوار کے بھیج رہا ہوں۔ ولادت کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں، پھر وہیں سے چند گھڑیاں ختم نبوت بیان کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بی بی ام عبد الرحمن شفا فرماتی ہیں میں نے جب حضور کی اتنی شانیں دیکھیں، ان میں کی یہ شان بھی تھی کہ امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، حضور دنیا میں آئے ہیں پر عام بچوں کی طرح روئے نہیں۔ عام بچہ پیدا ہونا تو آتے ہی روتے ہیں، عام بچہ دنیا میں پیدا ہو تو روتے ہیں۔ نوجوان بیٹھے ان کی توجہ کا طالب ہوں، اب یہ بھی سن لیں بچہ روتا کیوں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچے کے جسم کو اذیت ہے، کوئی تکلیف ہے، نہیں۔ پتہ ہے بچہ کیوں روتا ہے؟ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے شیطان دوڑ کے آتا ہے، آ کر بچے کے وجود پر ہاتھ لگاتا ہے، کیونکہ بچے کی روح ابھی بالکل صاف ستھری ہے، گناہ کا دھبا تک نہیں، مزکہ مصفہ صاف ستھری روح ہے، اتنی پاکیزہ روح ہے۔ شیطان قریب آتا ہے، برائی قریب آتی ہے، روح تڑپتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بچے کو تکلیف ہے، نہیں، وہ روح تڑپتی ہے۔ نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں، کبھی ہم نے غور کیا دنیا میں آئے تھے تو کتنے صاف ستھرے تھے، کتنے پاک تھے، کتنے صاف ستھرے تھے۔ وہی بچہ دنیا میں چند سال گزار لیتا ہے، اب وہ صبح و شام گناہ کرتا ہے، اب رونا کیوں نہیں آ رہا؟ روح گندی ہو چکی ہے، روح پلید ہو چکی ہے۔ جسم بڑے صاف ستھرے ہیں، اعلیٰ قیمتی شیمپو اور صابن کیمیکل استعمال کرتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، چہرے سنوارتے ہیں۔ پہلے تو بیویاں جاتی تھی نا بیوٹی پارلر، اب مرد جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ وجود ہم نے بڑے صاف رکھے ہیں، روح کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، دل کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے نا چہرے پر، اسے سجاتے ہیں، جس پر رحمان نظر ڈالتا ہے اسے گندہ لے کے پھر رہے ہیں، وہ گندہ لے کے پھر رہے ہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، باطن وچ جڑے چنگے نہ ہی انج ظاہرن چنگے تے کی چنگے، دل عشق نبی وچ رنگیا نہ ہی انج کپڑے رنگے تے کی رنگے۔ تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں اور میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ اندازہ کریں آئے تھے تو کتنے صاف ستھرے تھے، آتے روئے تھے، کیوں؟ شیطان قریب آیا تھا، اب شیطان سے دوستی لگ گئی ہے، صبح شام گناہ کر رہے ہیں، اب رونا کیوں نہیں آ رہا؟ روح گندی ہو چکی ہے۔ اور صرف جلسہ نہیں سننا چاہیے، فضائل سن کے واہ واہ کر کے نعرے لگا کے گھر نہ جائیں، اصلاح کی بات بھی لیتے چلیں۔ پتہ ہے یہ روح پھر صاف کیسے ہوتی ہے؟ دو آنسو توبہ کی بہائیں روح صاف ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ انفعال کا مطلب توبہ۔ اقبال کہتے ہیں میں نے تو گناہوں کے توبہ کا آنسو پانی بہایا تھا، آنسو نکلے تھے، قربان جاؤں کریم نے موتیوں جیسا مل لگا دیا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ اچھا عام بچہ تو روتا ہے کیوں؟ شیطان اس کے قریب آتا ہے۔ ہمارے آقا کریم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضور روئے نہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کی جرت ہے وجود رسول کے قریب آ سکے؟ جی حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر بن خطاب گزر گیا نا فاروق اعظم، قیامت تک اس گلی میں نہ شیطان آ سکتا ہے نہ دجال آ سکتا ہے۔ تو شیطان کی جرت ہے وجود رسول کے قریب آئے۔ سنیں شیطان کی اپنی حالت کیا تھی۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، شیطان شہر مکہ سے باہر نکلا، ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا، زمین سے مٹی اٹھا کے یوں اپنے سر میں ڈال رہا ہے، یوں مٹھی بھرتا ہے خاک کی اپنے سر میں ڈالتا ہے، کہتا ہے واہ ہلاکا واہ کارابا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اس کی آہ بکا بلاد ہوئی تو ذریت اکٹھی ہوئی، شیطان جنات ذریت اکٹھی ہوئی۔ پوچھا شیطان کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے کہا رو رہا ہوں آج ایک نبی پیدا ہو گیا ہے۔
اس کے چیلوں نے کہا پہلے بڑے نبی آئے تو نہیں رویا، آج کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے پہلے آنے والے محب تھے، آج اللہ کا محبوب آ گیا ہے۔ پہلے طالب تھے، آج مطلوب آ گیا ہے۔ اس کے چیلوں نے کہا تو تاریخ میں کبھی نہیں رویا، تو نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو نے جناب نوح کے بیٹے کو گمراہ کیا، تو نے جناب لوط کی بیوی کو گمراہ کیا، تو نے ابراہیم و اسماعیل پر اپنے جال ڈالے، تو تاریخ میں نہیں رویا، آج کیوں رو رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں گناہ کروا کے اس امت کو دوزخ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ آج وہ رسول آیا ہے جو میدان حشر میں ایک سجدہ کرے گا، ساری امت بخشوا کے جنت میں ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ شب ولادت حضور کا نور چمکا تو شیطان رو کر کہتا ہے آج آنے والا خالی ہاتھ نہیں آیا، سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج سجا کر آ گیا ہے۔ میں لوگوں کو گناہ کروا کے دوزخ کی طرف لے کے جاؤں گا، یہ میدان حشر میں دو آنسو بہائے گا، ساری امت بخشوا کے جنت میں ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ظہور قدس ہوا، یہیں سے میرا اگلا مضمون میں نے 10-15 منٹ میں گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی 12 ربیع الاول کی صبح، تو مکے کی گلیوں میں ایک تاجر پھر رہا تھا جو کہ یہودیت کا عالم بھی تھا، تورات کا عالم بھی تھا، تجارت بھی کرتا تھا۔ وہ مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، اور پتہ ہے کیا صدا دے رہا ہے؟ مکے کی گلیوں میں پھر کے اونچی آواز سے کہہ رہا ہے لوگو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، ستارہ احمد طلوع ہو گیا ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں کسی کے ہاں بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا جناب عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ آیا جناب عبد المطلب کے ہاں، دروازے پر دستک دی، سیدنا عبداللہ نکلے، کہنے لگا میں نے سنا اللہ نے آپ کو پوتا دی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے پوتا دی ہے۔ کہنے لگا ذرا مجھے اپنے اس پوتے کی زیارت تو کروائیں۔ جناب عبد المطلب گئے، سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام الانبیاء کو لے کر آئے ہیں۔ یہودی نے کپڑا ہٹا کر پہلے حضور کا چہرہ دیکھا، پھر حضور کی آنکھوں مبارک کو کھول کے دیکھے، یوں آنکھیں دیکھی، پھر پشت کر کے امام الانبیاء کی جناب عبد المطلب سے کہنے لگا ذرا اپنے پوتے کی پشت دکھائیں، کمر دکھائیں۔ انہوں نے امام الانبیاء کی پشت سے کپڑا ہٹایا، جیسے اس نے پشت کو دیکھا غش کھا کے زمین پر گر گیا۔ جناب عبد المطلب حضور کو بی بی آمنہ کے پہلو میں لٹا کر واپس تشریف لائے، اس کے چہرے پر پانی ڈالا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور میں تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ بچے کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے پشت دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہونا تو لوگ آ کر چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مامے پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے چاچے پہ گیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ نو مولود بچے کا چہرہ دیکھتے ہیں، کمر تو کوئی نہیں دیکھتا۔ کہا تیرا جب معاملہ ہے، تو نے آتے ہی پہلے چہرہ دیکھا ہے، پھر پشت دیکھنے کی خواہش کی ہے، اور جب میں نے پشت دکھائی ہے تو غش کھا کے زمین پہ گر گیا ہے۔ کہنے لگا عبد المطلب مبارک ہو، آپ کا بیٹا اللہ کا آخری نبی بن کے دنیا میں آیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ملا سے ہی ختم نبوت شروع کروں گا۔ کہنے لگا عبد المطلب مبارک ہو، آپ کا پوتا آخری نبی بن کے دنیا میں آیا ہے، اور میں اس لیے گرا ہوں آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے پوتے کی پشت پر جو یہ بالوں کا گچھا ہے یہ مہر نبوت ہے، جس بات کی دلیل ہے یہ بچہ دنیا میں آخری نبی بن کے جلوہ گر ہوا ہے۔ جب ہمارے آقا کریم کی عمر مبارک ہوئی ہے نا 12 برس، قریباً 12-13 سال، تو آپ نے ایک سفر شام کا بھی کیا ہے۔ شام جسے سیریا کہا جاتا ہے، آج دنیا کا نقشہ اٹھائیں جہاں سیریا لکھا ہوا ہے نا وہ شام ہے۔ آپ نے شام کا سفر کیا ہے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ۔ مکے والوں کا قافلہ پہنچا شام میں، ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیے، تو چشم تصور میں دیکھیں اس طرف سے سورج نکلا ہوا تھا اور چھاؤں مردوں پر پڑ رہی تھی، سارے مرد بیٹھے ہیں۔ جیسے قافلہ جا کر مکے والوں کا بیٹھا ہے نا، تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے بیچنے کے لیے، اتنے میں کیا دیکھا، کلیسا کا دروازہ کھلا تو ان کا بڑا پادری جو پوپ تھا وہ دوڑا دوڑا باہر آیا اور آ کر ہر مکے کے آدمی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا ہے، ہر آدمی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا ہے اور بڑا پریشان ہے۔
سارے مکے والوں کے چہرے دیکھے، امام الانبیاء ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اسے دیکھا نا 12-13 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، سب کے چہرے دیکھ کر حضور کے قریب گیا، اس امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا، پھر حضور کی آنکھیں دیکھی، پھر حضور کے گرد 3 چکر لگائے، اور پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کیا اور حضور کی 3 نعتیں بیان کی ہیں۔ کتنی نعتیں ہیں؟ کتنی نعتیں ہیں؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ کتنی نعتیں ہیں؟ امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھی، حضور کے گرد چکر لگایا اور 3 نعتیں بیان کی، اور تینوں میں عالمین کا لفظ استعمال کی ہے۔ حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کر کے کہتا ہے ہاذا سید العالمین، دنیا والوں یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ ہاذا سید العالمین، ہاذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمت للعالمین۔ 3 لفظ، 3 نعتیں، تینوں میں عالمین کا ذکر ہے۔ کہتا ہے دنیا والوں یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے جہانوں کے رب کا رسول بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا ہے تو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ مکے والوں نے کہا ما علمک، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تمہارا قافلہ شام میں داخل ہوا تو میں نے عالم کشف میں دیکھا ہر درخت، ہر پتھر الا خر ساجدہ، اس بچے کو سجدہ کر رہا تھا۔ مکے والے نہیں مانے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، عبد المطلب کا پوتا اور جہانوں کا سردار، ابو طالب کا بھتیجا ہمارے سامنے دنیا میں آیا، ہمارے گلی محلے میں رہنے والا، نبیوں کا سردار، ہم نہیں مانتے۔ ذرا منظر دکھاؤں آپ کو، اس طرف سے سورج نکلا ہوا تھا اور درخت کا سایہ ہمیشہ مخالف سمت ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ سورج کی طرف تو نہیں نہ ہوتا، مخالف ہوتا ہے نا، سایہ مخالف سمت تھا، مکے والوں پر سایہ پڑ رہا تھا۔ امام الانبیاء نے دیکھا نا جگہ نہیں بچی، حضور مخالف سمت جا کر دھوپ میں بیٹھ گئے، جیسے ہی حضور دھوپ میں بیٹھے درخت نے لوگوں سے اپنا سایہ اٹھایا حضور پر مسلط کر دیا۔ وہ پادری کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے جناب ابو طالب سے کہا آپ سب کی کل میرے ہاں دعوت ہے، آپ ہم میرے ہاں آئیں اور کھانا کھائیں۔ اگلا دن آیا، امام الانبیاء نے فرمایا چچا آپ سارا قافلہ چلے جائیں کھانا کھانے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا، سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھوں گا، حضور کلیسا میں نہیں گئے۔ سارا قافلہ گیا، کھانے لگا دیے۔ پادری کہتے ہیں ابو طالب آپ کا وہ بھتیجا کدھر ہے؟ میں نے جس کل پیش گوئی کی تھی وہ بھتیجا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسکرا کے کہتا ہے جس کے لیے میں نے دعوت بنائی ہے، جس کے لیے میں نے دعوت بنائی ہے اسے تو لے کے نہیں آئے اور باقی سارے آگے ہو کھانا کھانے کے لیے، وہی اس کے لیے تو میں نے دعوت بنائی تھی۔ لوگ کھانا کھا رہے، جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے الگ کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا یہیں سارا سامان بیچے، آگے نہیں جانا، آگے یہودیوں کی بستیاں ہیں، اور یہودی اپنی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، اسے واپس لے جائیں، آپ کا بھتیجا اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جب میں نے آپ کے بھتیجے کے وجود کے گرد 3 چکر لگائے انی یعرف بخاتم النبوہ، تو میں نے ان کے دونوں کانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر کو دیکھا تھا۔ میلاد سے میں نے ختم نبوت بیان کی ہے، حضور کی ولادت سے پہلے اللہ نبیوں کو حضور کا تعارف کروا رہا ہے، تو ختم نبوت کے ساتھ ولادت ہوئی ہے تو ختم نبوت کے ساتھ۔ ایک حدیث سناؤں گا اور دور حاضر کی ایک مثال دے کر بات ختم کر لوں گا۔ یہ حدیث المعجم الکبیر میں ہے، بے شمار کتابوں میں، دلال النبوت اٹھائیں، مارج النبوت اٹھائیں، شہادت النبوت اٹھائیں، مدارج النبوت، تمام میں مل جائے گی۔ امام الانبیاء سفر کر رہے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، ایک جگہ سے اسلامی لشکر گزر رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، تو راستے میں ایک چرواہا ملا۔ چرواہا تو سمجھتے ہیں نا، آجڑی، اونٹ چرانے والا، بکریاں چرانے والا۔ صحابہ کرام کو دیکھ کے کہتا ہے تم کون لوگ ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ محو سفر ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارے اندر کوئی نبی بھی ہے؟ صحابہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، وہ امام الانبیاء کے سامنے کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن ولادت
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ناموس رسالت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کی جلدی جان چھوٹ جائے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن انتظامیہ کا حکم ہے کہ جیسے یہ بیٹھے دلچسپی سے سن رہے ہیں نا، آپ نے آدھا گھنٹہ اور تقریر کرنی ہے۔ یہ محبتیں ہمیشہ ہمیں سارا سال یاد رہتی ہیں، روز ہی محفل میں جاتے ہیں، لیکن ادارے والوں کی یہ محبتیں ہمیں سارا سال یاد رہتی ہیں۔ اور یقین جانیے، میں نے پہلے بھی کسی موقع پر شاید کہا ہو کہ جز زندہ ہو تو کل زندہ ہوتا ہے۔ جی دیکھیں، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ درخت کی جڑیں مردہ ہیں لیکن شاخیں ہری ہیں، ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہے سارا وجود مر گیا مردہ ہے لیکن چھوٹی انگلی میں زندگی ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ انگلی کی زندگی بتا رہی ہے وجود زندہ ہے، شاخ بتا رہی ہے جڑ زندہ ہے۔ یہ آپ کی جو محبت ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے حضرت مولوی کی سرکار کی نگاہ زندہ دار کام کر رہی ہے۔ یہ فخر سادات آغا سید ظفر علی شاہ صاحب کی محبت ہے جو آپ کی آنکھوں سے مجھے جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ان کی محنت ہے جو اللہ نے قبول کی ہوئی ہے۔ دیکھیں 72، یہ 72واں ہے نا جی پروگرام، 72 سال۔ یہاں چند بزرگ ہی ہوں گے جن کی عمر 72 سال ہوگی، کتنے یہ ان 72 سالوں میں دنیا میں آئے چلے گئے۔ پر سلام پیش کرتا ہوں ان سادات کے خانوادے کو، ادارے والوں کو، کہ 72 سال سے آپ کے مختلف چوکوں میں ہر سال عشق رسول کی شمع روشن کی ہوئی ہے، شمع روشن کی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں جو حضور کا نام ایک دفعہ ادب محبت سے لے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ تو 72 سالوں سے کتنی میلاد کی محفلیں کروا رہی ہے، محرم الحرام کی۔ اللہ کریم ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ادارہ تبلیغ الاسلام زندہ باد۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں میں جو حدیث سنا رہا تھا، امام الانبیاء محو سفر ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک چرواہا ملا، آجڑی۔ کہتا تم کون ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم مسلمان اپنے نبی کے ساتھ محو سفر ہیں۔ کہنے لگا تمہارے اندر کوئی نبی بھی ہے؟ صحابہ ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، وہ امام الانبیاء کے سامنے کھڑے۔ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب اس نے ایک بے ادبی کی، اس نے کہا اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو معاذ اللہ میں تلوار اٹھاتا آپ کو شہید کر دیتا، اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی میں آپ کو شہید کر دیتا۔ فاروق اعظم جیسا جنا حضور کے پاس کھڑا ہو، خالد بن ولید جیسا غیور حضور کے پاس کھڑا ہو، اور مولا علی کھڑے ہوں تو کوئی بے ادبی کر کے سلامت جا سکتا ہے واپس؟ صحابہ نے تلواریں بے نیام کی۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ وہ جاہل ہے، میں تو رحمت للعالمین ہوں، وہ جاہل ہے میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ جب اس نے حضور کی شخصیت میں نرمی کا پہلو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے اپنا تھیلا کھولا اور ہاتھ ڈال کر ایک مردہ گوہ باہر نکالی۔ گو سمجھتے ہیں نا، پنجابی میں اسے گرو بھی کہتے ہیں، گو یہ چھپکلی کی شکل کا بڑا سا جانور ہوتا ہے۔ عرب لوگ گو کھاتے تھے، وہ گو شکار کر کے کھاتے تھے عرب لوگ۔ اس نے تھیلا کھولا، یوں مردہ گو باہر نکالی، مری ہوئی گو شکار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یوں زمین پر پھینکی، زمین پر اس کا جسم چپکا ہوا ہے، اور کہنے لگا اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر آپ کی نبوت کو بیان کر دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ پھر سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ مردہ گو زندہ ہو اور زندہ نہ ہو انسانی زبان میں آپ کی نبوت بھی بیان کرے۔ دیکھیں بکریاں چرانے والا بھی جانتا تھا نبی کا اختیار کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ مردہ گو زندہ ہو اور خالی زندہ نہ ہو، انسانی زبان میں آپ کی نبوت بیان کرے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں حدیث کے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میرے آقا نے کلام نہیں کیا، دم نہیں کیا، مس نہیں کیا، کوئی پھونک نہیں ماری، بس حضور نے نگاہ اٹھا کر گو کی طرف دیکھا ہے۔ جیسے میرے آقا نے گو کی طرف دیکھا، مردہ گو نے زمین سے سر اوپر اٹھا دیا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بڑی شان ہے، پر عیسیٰ روح اللہ کن باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا مسکرا کر دیکھ لے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، میرے آقا نے دیکھا، مردہ گو نے سر اٹھایا، فرمایا یا دبو، یا عربی زبان میں دب گو کو کہتے ہیں،
عربی زبان میں گو کو دب کہتے ہیں. فرمایا یا دبو اے گو، یا دبو اے گو. گو انسانی زبان میں بول کے کہتی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول رب العالمین، اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں حاضر ہوں. اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں میرے آقا نے فرمایا من تعبد، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا الہ کون ہے، تیرا معبود کون ہے. اب گو نے اللہ کی حمد بیان کی. من فی السماء عرشہ ومن فی الارض سلطانہ ومن فی البحر سبیلہ ومن فی الجنۃ رحمتہ ومن فی النار عذابہ. کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں سے آگے ہے، زمین پر جس کی حکومت ہے، سمندروں میں وہ راستے عطا کرتا ہے، جس کی رحمت کی جگہ جنت ہے، جس کے عذاب کی جگہ دوزخ ہے. میری ملت کے باشور مسلمانوں، بڑی آپ کی توجہ کا تعلیم ہو. گو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. میرے آقا مسکرائے، فرمایا یا دبو من آنا. گو اب یہ بھی بتا دے میں کون ہوں. یا دبو من آنا، گو بتا میں کون ہوں. گو انسانی زبان میں بول کے کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے. وہ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا شامل ہو جائے نا سارے اس عقیدے میں. سر پہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کی جو سمجھ اس گو کو آئی ہے آج کئی انسانوں کو نہیں آ رہی. وہ جانور بھی جانتے ہیں حضور آخری نبی بن کے جلوہ گر ہوئی. اچھا ابھی نعت مکمل نہیں ہوئی، آگے بھی اس نے نعت پڑھی ہے جو ہمارے اس جلسے سے متعلق جلوس، جلسے، تحریریں، تبلیغیں، تقریریں، ان کا کیا مقصد ہے. وہ کہتی ہے قد افلح من صدقک یا رسول اللہ، جس نے آپ کو مان لیا دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلا دیا دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی جس میں گو نے امام الانبیاء کی ختم نبوت کو بیان کیا. اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ بڑی قابل غور حدیث ہے. ہمارے آقا کریم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن خارجہ. کیا نام ہے؟ زید بن خارجہ. یہ حضور کے صحابی ہیں. یہ نماز عصر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے مدینہ منورہ کی گلی میں گزر رہے تھے. اچانک زمین پر گرے اور روح جسم سے پرواز کر گئی. اچانک موت. اہل خانہ کو خبر ملی، انہوں نے میت اٹھائی گھر چلے گئے. صحابہ کرام کو خبر ملی، نماز مغرب پڑھ کے سارے ان کے گھر میں آ گئے. مرنے والے گھر میں سارے صحابہ جمع ہو گئے. میت رکھی ہوئی ہے عورتوں والے حصے میں، اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے اور بیویاں عورتیں گھر کی بیٹھی رو رہی ہیں. صحابہ پریشان ہیں. کوئی کہتے ہیں آج دن کو ظہر میرے ساتھ پڑھی، کوئی کہتے ہیں مجھے بازار میں ملے، کوئی کہتے ہیں عصر میرے ساتھ پڑھی. کہ اچانک موت، چلتے چلتے زمین پر گرے وصال ہو گئے. چشمے تصور میں دیکھیں گھر میں میت پڑی ہے، عورتیں رو رہی ہیں. صحابہ آپس میں افسوس کر رہے ہیں، دکھی دل ہیں. اچانک جناب زید کی آواز آئی، روح پرواز کر چکی ہے. اچانک ان کی آواز آئی انصتو ایھا الناس، لوگو چپ کر جاؤ، لوگو چپ کر جاؤ. یہ جناب زید کی آواز تھی. صحابہ حیران، گھر والے حیران ہو گئے، ان کا تو وصال ہو چکا ہے. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ گردن کی رگیں حرکت کر رہی تھی. بعض نے کہا یہ فرشتہ ان کے سینے سے بول رہا تھا، گردن کی رگیں حرکت کر رہی تھی. بعد از وصال، شہادت کے بعد، یہ وصال کے بعد جناب زید کی گردن کی رگیں حرکت کر رہی ہیں. انہوں نے ہمارے آقا کریم کی جو نعت پڑھی ہے وہ میرے موضوع کے متعلق ہے. نعت میرے موضوع کے متعلق ہے. وصال ہو چکے ہیں، روح پرواز کر گئی ہے. جناب زید نے کہا انصتو ایھا الناس، لوگوں چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ. مجمع میں سناٹا چھا گیا کہ ان کا تو وصال ہو چکا ہے، ان کی آواز آ رہی ہے. پھر جناب زید نے فرمایا محمد الرسول اللہ
النبیُّ الأمی وخاتم الانبیاء وکان ذالک فی الکتاب الاول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، امی لقبی پیغمبر ہیں، اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں، اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں، اور اللہ نے اس بات کو اس کتاب میں لکھا ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، جب اللہ کائنات کی تقدیریں لکھ رہا تھا نا، جمع کر رہا تھا، ابھی کائنات بنی نہیں، تقدیریں جمع کر رہا تھا، اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا محمد آخری نبی بن کے دنیا میں جلوہ کرو۔ جناب زید بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، وَقَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، اللہ نے کائنات کی جو پہلی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے میرا محبوب آخری نبی بن کے دنیا میں جلوہ کرو۔ دو حدیثیں ہو گئی ہیں جی، دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ختم نبوت کے حوالے سے۔ ویسے حضور کی ولادت پر میں نے 2-3 واقعات آپ کو سنائے ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی۔ مزید حدیث بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ختم نبوت پر کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے روحانی مسرت ہوئی، محرم اور حرام میں بھی میں آیا، 10 محرم کے دن چوک ناصر خان میں حاضری ہوئی، تو یہ گھنٹہ گھر چوک میں حاضری ہوئی، اور دوستوں نے بتایا، اہل محبت نے بتایا کہ 7 ستمبر کو ہم سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، وہ پہلے اگلے سال جی دعا کریں جی، جو بات لفظ بولے وہ اللہ قبول کر لے۔ خواجہ صاحب نے حکم دے دی ہے تو میں یہ لفظ بول دیتا ہوں کہ ان کی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے، میرے ساتھ ابھی جب ڈسکس ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو میری بھی خواہش ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال جو 7 ستمبر آئے نا عالمی سالانہ ختم نبوت کانفرنس، تو اس میں ہم انشاءاللہ العزیز عالمی مبلغ اسلام، آبرو علم و دانش، تاجدار فصاحت و خطابت، امیر کشور خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کریں انشاءاللہ۔ ایسے آپ کو علالت کی وجہ سے اب زیادہ دور کا سفر تو نہیں کرتے، اس لیے از حد میری کوشش ہے کہ ادارہ تبلیغ الاسلام والوں کی طرف سے میں بطور میزبان انہیں دعوت پیش کروں انشاءاللہ۔ از حد میری کوشش ہے کہ 7 ستمبر خود بھی تشریف لائیں اور میں بھی بطور خادم ساتھ آؤں، بطور خادم انشاءاللہ، آپ لوگوں کی طرف سے میزبان بن کے، ان کا خادم بن کے میں خود بھی ساتھ یہاں حاضر ہوں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ مجھے انتہائی روحانی مسرت ہوئی۔ لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں مرزا شمس الدین، وہ پہلے سابقہ قادیانی تھے، اب یہاں بھی طالب مسلمان ہیں۔ انہوں نے بڑی خدمت کی سکی دیکھی، ان کا خاندانی تعارف بڑا لمبا چوڑا ہے، ان کے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ددیال ننیال، بھابیاں بھائی بھانجے بھتیجے پھوپھیاں خالائیں سارے مرزے، اور ان کا جو پردادا تھا نا وہ مرزے کا ساتھی تھا، اور ان کی بڑی عزت تھی اس خاندان میں۔ لوگ کہتے تھے معاذ اللہ یہ ہمارے نبی کے صحابی کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ اور ان کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ اس وقت جو مرزائیوں کا سربراہ ہے نا مرزا مسرور، اس کے ردائی بھتیجے بھی ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، تو میرے ساتھ مختلف ختم نبوت کانفرنسز میں ان کے ساتھ میں شامل رہا، ہمارے ہاں بھی آئے، باولی شریف بھی آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا لوگوں کو مرزائی بنانے کا؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نوجوان ہمارا ٹارگٹ ہوتے تھے، عورتیں بالخصوص کیونکہ کچے ذہن کی ہوتی ہیں نا، ہم دیکھتے تھے محلے میں کوئی غریب عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اس کی بچی کی شادی میں مدد کر دی، مہینے میں کوئی راشن ڈال دیا، تو ہم انہیں قابو کر لیتے تھے۔ اور ہمارے گھر والے ہمیں گھر سے جب بھیجتے تھے نا صبح اسکول کالج کے لیے، تو ہمیں یہ سکھا کر بھیجا جاتا تھا کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، کینٹینوں میں، کھیل کے میدانوں میں، چوکوں میں تم نے دوستوں سے جو وقت گزارنا ہے گزار لینا، پر سامنے سے اگر کوئی عالم دین آ رہا ہو تم نے اپنا راستہ بدل لینا ہے، کسی عالم کی بات نہیں سننی۔ یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ تم نے کسی عالم کی بات نہیں سننی۔ جب انہوں نے یہ بات بیان کی نا میرے ساتھ، شہر ڈنگا سنا ہوگا آپ نے، لالا موسیٰ سے دین گائے ڈنگا کہتے ہیں، وہاں ہم شامل تھے ایک ختم نبوت کانفرنس میں۔ تو بعد میں جب مجھے بات سنائی میں حیران ہو گیا
میں نے کہا مرزئی جھوٹے ہیں، دیوس ہیں، بے دین ہیں، مرتد ہیں، وہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے کبھی کسی مسلمان عالم دین سے نہیں ملنا، کیا کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی ہے مرزئیوں سے نہیں ملنا؟ تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں، چلو مرزئیوں سے ملنا تو چھوڑیں، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ختم نبوت کیا ہے؟ یہ نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، اولادیں تو ہم نے پہلے میڈیا کے حوالے کر دی ہیں۔ یقین جانیے، باوضو بیٹھا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں جس بیٹے کے ہاتھ میں آپ نے 30-40 ہزار کا یہ موبائل پکڑا دی ہے، جس بیٹے کے ہاتھ میں آپ نے 50 ہزار کا موبائل دے دی ہے، یہ بیٹا کل آپ کی قبر پہ آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، یہ بھول ہے آپ کی۔ اپنی قبر کا نور آپ نے خود لے کے قبروں میں اترنا ہے۔ یہ اولاد زندہ ہو تو آپ کا حال نہیں پوچھتی، مرنے کے بعد کون پوچھے گا؟ آج کا نوجوان ساری رات فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس اپ، ساری رات سوشل میڈیا پر مصروف ہے، اس کے پاس 10 منٹ وقت نہیں کہ باپ کے پیر بھی دبا سکے، ماں کا کوئی حال بھی پوچھ سکے۔ اس لیے اپنی قبر کا خیال آپ نے خود کرنا ہے۔ جان دی وار ڈراؤنا بڑیوں تے تینوں ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اس لیے ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آخری نبی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ ہم نے تو کبھی نہیں بتایا، خدا رہا۔ ہماری ذمہ داری بعد میں ہے، ادارہ تبلیغ الاسلام والوں کی ذمہ داری بعد میں ہے، آپ کے مسجد کے امام خطیب کی ذمہ داری بعد میں ہے، آپ کے بچوں کے استاد معلم کی ذمہ داری بعد میں ہے۔ پہلی درسگاہ، پہلی ذمہ داری ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بات آپ گھر سے بچوں کو سکھائیں گے وہ جب تک زندہ رہے گا، وہ اس کی روح کے کانوں میں وہ عقیدہ گونجتا رہے گا۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ہم تو بے فکرے ہو گئے ہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم نے تو کبھی سوچا نہیں نا اس پر کبوتر آنکھیں بند کر لیں۔ میں اگلے دن پڑھا تھا شتر مرغ پر کوئی جب جانور حملہ کرتا ہے تو اپنا سر ریت میں دبا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے جانور نظر نہیں آ رہا دشمن، تو میں بھی اس سے چھپ گیا ہوں، میں بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جانور حملہ کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی شتر مرغ کی طرح نا سر زمین میں دیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی زندگی نے موقع دیا صرف ختم نبوت بیان کروں گا، صرف ختم نبوت، اور پھر بتاؤں گا کہ یہ جو مرزئی ہیں یہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں اور پاکستان کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن پھر کبھی آج سر دست اتنا عرض کر رہا ہوں، ہم تو بے فکرے ہیں۔ تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ زور کے بعد آرام کر رہے تھے گولڑا شریف، خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، آج قدر ناراضگی کا اظہار کیا، تاجدار گولڑا قدموں سے لپٹے، یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی؟ امام الانبیاء نے فرمایا وہاں لاہور میں بیٹھ کر مرزا عقیدہ ختم نبوت کی چادر پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور تو گولڑے میں آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ پھر تاریخ اٹھائیں، تاجدار گولڑا آرام سے نہیں لیٹے، اٹھے ہیں وہاں سے، نکلے ہیں مرزے کے خلاف۔ مرزے سے آپ کا مناظرہ بڑا مشہور ہے، معروف مناظرہ ہے۔ مرزے نے کہا کہ مناظرہ کرتے ہیں، تاجدار گولڑا چلے گئے میدان میں، مرزا نہیں آیا۔ وہ جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے کہا تاجدار گولڑا آگے مناظرے کے لیے، تو کیوں نہیں جا رہا؟ تو مرزا نے کہا معاذ اللہ مجھ پر وہی اتری ہے کہ اگر میں مناظرے میں گیا تو میں مارا جاؤں گا، میں مار دیا جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے پیغام بھیجا، اس طرح کرتے ہیں دونوں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، معاذ اللہ میں اپنی تفسیر میں ثابت کروں گا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ اپنی تفسیر میں ثابت کریں آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تاجدار گولڑا مسکرائے، قاصد سے کہا جاؤ اپنے مرزے سے کہو دونوں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں پر لکھیں گے اس طرح جیسے میں کہتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں۔ کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دونوں اپنا اپنا کاغذ اور قلم میز پر رکھ دیتے ہیں، پھر قلم کو حکم دیتے ہیں جس کا قلم اٹھ کے خود بخود ہوا میں لکھنا شروع ہو گیا وہ سچا ہوگا۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف زندہ باد۔ یہ پیغام پہنچا مرزے کے پاس، اس نے پھر پینترا بدلا۔ مرزا کہتا تھا معاذ اللہ میں مسیح موعود ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ مرزے نے اپنی پوری زندگی میں 83 کتابیں لکھی ہیں اور ایک اس کے مکتوبات ہیں، خط ہیں اس کے 84 کتابیں۔ یہ تمام کتابیں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو میرے پاس بطور حوالہ موجود ہیں، گجرات ہمارے ادارے کی لائبریری میں بطور حوالہ موجود ہیں جو ربوہ سے شائع ہوتی ہیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، مرزے نے پینترا بدلا۔
مرزا کہتا ہے جی میں مسیح موعود ہوں. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مس کر کے شفا دینے والے، اور موعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ آئیں گے. مرزا کہتے ہیں معاذ اللہ میں مسیح موعود ہوں، میں مس کر کے شفا دیتا ہوں. اگر تاجدار گولڑا سورہ فاتحہ کی تفسیر اس طرح نہیں لکھتے جیسے میں کہتا ہوں، تو پھر اس طرح کرتے ہیں 2 کوڑ کے مریض بلائے جائیں. کوڑ کا مرض سمجھتے ہیں نا، جنہیں کوڑ کا مرض ہو، 2 کوڑے بلائے جائیں. ایک پیر میر علی صاحب کے پاس بٹھاؤ، ایک میرے پاس بٹھاؤ. دونوں ہاتھ لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں. جس کے ہاتھ لگانے سے، مس کرنے سے، دم کرنے سے کوڑا ٹھیک ہو گیا وہ سچا ہوگا. قاصد آیا تاجدار گولڑا کے پاس، آ کے یہ دعویٰ بیان کیا. تاجدار گولڑا مسکرائے، چہرے پر جلال آ گیا. گلاب صورت چہرہ، گلاب سیرت چہرہ، گلاب صورت ہو گیا. جمال کے رخ پر جلال آ گیا. فرمایا جاؤ مرزے سے کہو حضرت عیسیٰ خالی کوڑے نہیں ٹھیک کرتے تھے، مردے بھی زندہ کیا کرتے تھے. وہ خالی کوڑے نہیں ٹھیک کرتے تھے، مردے بھی زندہ کیا کرتے تھے. مرزے سے کہو کوڑ کے مریض نہ بلائے، آج چلے میرے ساتھ کسی قبرستان میں چلے، دونوں اپنے اپنے پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں. جس کے پیر کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو گیا وہ سچا ہوگا. فرمایا آج نبی کا یہ نواسا، یہ آل رسول کا فرزند، یہ گولڑے کا فقیر قبروں سے مردے کھڑے کروا کے ان سے بھی یہی پڑھوائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعد میں لوگوں نے پوچھا اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیے؟ صحافیوں نے پوچھا، علماء مشائخ نے پوچھا، تاجدار گولڑا اتنا بڑا دعویٰ کر دیے کہ کوڑے ٹھیک ہوں گے، قلم خود بخود ہوا میں لکھے گا، مردے زندہ ہوں گے، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ تاجدار گولڑا مسکرائے، فرمایا میں کہاں دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ سے تو یہ دعویٰ کروایا جا رہا ہے. فرمایا کل رات مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا میر علی شاہ کل مرزے کے سامنے ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آج غوثیہ میریا گولڑا شریف زندہ باد. قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، تاجدار گولڑا نے پھر ایک فرمان جو زبان زد عام ہو گیا. آپ فرماتے تھے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے کی پشت پہ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا یہ تو آپ نے علماء کو، صحافیوں کو، مشائخ کو اردو میں جواب دیا ہے. جو پنجابی میں آپ کا جواب ہے اس کی اپنی چاشنی ہے، اپنا ہی مزہ ہے. تاجدار گولڑا سے پوچھا کہ اتنے بڑے دعوے کیسے کر دیے؟ آپ نے فرمایا کٹا قلعے دے سر تے ٹنگدائی ہے. میں نہیں دعویٰ کر رہا، مجھ سے دعوے کروائے جا رہے ہیں. اور پھر تحریک ختم نبوت ہوں، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، اور اس پر اپنے بیگانے سب نے کام کیے. ہم یہ نہیں کہتے مولوی ثناء اللہ امرتسری ہوں یا دیگر ہوں، تمام نے عقیدے کی خدمت کی ہے. ہم وسیع القلب لوگ ہیں اور وسیع نظر رکھنے والے ہیں، تمام نے خدمت کی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، تحریک ختم نبوت میں کا ایک بہت بڑا کردار، بزرگ سمجھ جائیں گے میں کس ہستی کا نام لینے لگا ہوں. جلال ملت اسلامیہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ. نوجوانوں کے لیے نام شاید نیا ہوگا، آپ نے دیکھی ہوگی، فوٹو دیکھ لیں ان کی. وہ اونچا تورا پہنتے تھے نا، پگ. اور ایک دفعہ مدینہ منورہ گئے تو وہ پگ، اونچے تورے والی پگ پہن کے گئے. تو ہوٹل سے نکلے نا، تو سامنے والے ہوٹل سے ایک اور مکتبہ فکر کا مولوی تھا، وہ نکل آیا. کہنے لگا عبدالستار خان نیازی، مدینہ منورہ میں تو یہ پگ اتار کے آنا تھا. اسمبلی میں جاتے ہو وہاں تو پگ پہن کے جاتے ہو، یہاں تو یہ عام ٹوپی پہن کے آتے، ہمیں بڑا سکھاتے ہو مدینہ منورہ کا ادب، یہاں بھی اونچی پگڑی پہن کے آئے ہو. تو مولانا عبدالستار خان نیازی مسکرا کے کہتے ہیں یہی تو میں حضور کو دکھانے آیا ہوں کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. یہی میں دکھانے ہوں یا رسول اللہ، آپ کے غلام کا سر دنیا داروں کے دروازے پہ نہیں جھکتا، جھکتا ہے تو آپ کی دہلیز پہ جھکتا ہے. آپ میاں والی سے آ رہے تھے نا ختم نبوت کے جلسے پر، تو راستے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا، معاملہ جوڈیشل ہو گیا، آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا. بس میرے آخری الفاظ ہیں اور یہ یاد رکھ لیں گے تو اپنے بزرگوں کی محنت آپ کو یاد رہے گی. جج نے کہا مولانا عبدالستار خان نیازی
میں ابھی اسی وقت آپ کی رہائی کے آرڈر کر دیتا ہوں. یہ ہاتھوں کی ہتکڑیاں بھی اتار دیتے ہیں, پیروں کی بیڑیاں بھی اتار دیتے ہیں. اسی وقت میں آپ کی رہائی کے آرڈر کر دیتا ہوں, پر ایک شرط ہے. پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ کہا آج کے بعد تم ختم نبوت کا عقیدہ نہیں بیان کرو گے. یہ مرضیوں کو کافر کہنا چھوڑ دو, عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا چھوڑ دو, میں تمہیں بھی رہا کر دیتا ہوں. جناب مولانا عبدالستار خان نیازی مسکرائے. میں جج صاحب آپ مجھے آزاد کریں, میری ہتکڑیاں بھی اتاریں, میری بیڑیاں بھی اتاریں, میں عدالت سے نکل کر سامنے چوک میں جا کر پہلا کام ہی حضور کی ختم نبوت بیان کروں. زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں جس کی خاطر عہد کم ظرف کی ہر بات ہی مانی جائے. کہا میری ہتکڑیاں اتاریں, بیڑیاں اتاریں, میری رہائی کے آرڈر کریں, میں عدالت سے نکلوں گا, سامنے چوک میں جا کر پہلا کام حضور کی ختم نبوت بیان کروں گا. اب جج کو غصہ آ گیا. جج نے غصے میں آ کے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک. تو توہین عدالت کر رہا ہے, تجھے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے, تجھے پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے. بائی نیک, بھائی گردن سے پھندا لگایا جا سکتا ہے, تجھے پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے. اسے کہا یہ عالم دین ایسے کون سے انگلش آتی ہوگی, پر انگلش بابا جی کو بھی آتی تھی. بابا جی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. فرمایا is that all, is that all, بس اتنی ساری سزا, بس اتنی ساری سزا. فرمایا جج صاحب میری ماں نے ایک نیازی پیدا کیا ہے, عبدالستار خان نیازی کی ماں نے ایک نیازی پیدا کیا ہے. اگر اہل سنت کی 1,00,000 مائیں 1,00,000 بیٹے پیدا کریں, وہ سارے بیٹے نبی کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں مدینے والے سے پیار کتنا ہے. پھر آپ کو سزائے موت لکھ دی گئی تھی, آپ کو زیمو سنا دی گئی, وہ تحریک چلی تو پھر آپ کو رہا کر دیا گیا. ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, قربانیاں کی ہیں. میں نے آپ کے سامنے صرف حدیثیں سنائی ہیں ختم نبوت کی, اور بزرگوں کا کردار سنایا ہے. مرزے کے کردار کی طرف میں گیا ہی نہیں, ورنہ اگر میں وہ بیان کروں, قسم اٹھا کر کہتا ہوں, آپ جب جلسے سے اٹھیں گے تو آپ کہیں گے ہمارا پیشاب پاک ہے, وہ اس سے بھی پلید ہے. اس طرح میں گیا ہی نہیں. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے, جناب بی بی مریم کے نام پر پوری سورت ہے قرآن مجید میں, سورہ مریم ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ, ہے نا؟ میں نے بھی آیت بھی سنائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو بی بی مریم کو بازاری عورت کہے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا. اس پلید کے یہ الفاظ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس نے مولا علی کی کیا بے ادبیاں کی ہیں, مولا حسین کی. کہتا ہے میں یوں اپنا دامن جھاڑوں معاذ اللہ خاکم بدہن. آپ تک حقیقت پہنچانا مقصد نہ ہو, ہماری نسلوں کو بھی اللہ بے ادبی سے بچائے. کبھی ایسے لفظ نہ بولیں. وہ کہتا ہے میں دامن جھاڑوں, ہزاروں حسین زمین پر گرتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی بے ادبی تو میں نہیں سنا سکتا. اس قدر غلیظ لفظ اس نے بولے ہیں. بس دعا کرے اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. میں اگر ختم نبوت مکمل بیان کرتا تو میں آپ کو سناتا, قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا اس وقت پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا, اور جب اظہار ہوگا تو وہاں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار ہوگا. وہ حدیثیں میں آپ کو سناتا, لیکن انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. انتہائی روحانی مسرت. آپ لوگوں کی آنکھوں کی جو چمک ہے نا, محبت ہے, وہ میں 1 گھنٹہ اور بھی بولوں تو آپ سننے کے لیے بےتاب ہیں. بے فکر ہے, میں بولوں گا نہیں, اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں کی محبت, لوگ تو شوق سے سن رہے تھے, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. میں دعا گو ہوں ادارہ تبلیغ الاسلام کی یہ جولانیاں برقرار رہے, یہ برکتیں برقرار رہیں, یہ روحانیت برقرار رہے. یہ خانوادہ سادات جس مشن کو لے کر اپنے اسلاف کے یہ چلا ہے, اللہ کریم ہر ہر قدم پر اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.